نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بے حد و بے حساب درود و سلام محبوب کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، جان کائنات، محبوب کائنات، سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کے اہل بیت اطہار کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد انتہائی قابل صد عزت و احترام یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے خاموشی سے سنی جاتی ہے، جہاں پہ پیغمبر کائنات کی نعت ہوتی ہے ادب کے ساتھ سنی جاتی ہے، جہاں پہ اہل بیت و اصحاب کا ذکر ہوتا ہے ادب و احترام سے سنا جاتا ہے۔ اپنی گفتگو اپنے گھروں میں جا کے کرنا، یہاں پہ صرف علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہے، وہی سنیں وہی کریں۔ ہم گھر سے مولا کائنات کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میرے محبوب سے ہوئی، انتہا مولا علی پر ہوئی۔ سب سے پہلے قصائے مبارکہ کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد مزید جو گفتگو ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے محبوب علیہ السلام کفار کہتے ہیں لست مرسلا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اے میرے محبوب، کفار کہتے ہیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ قل کہہ دو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میرے اور تمہارے مجھے ماننے میں اگر تمہیں کوئی دقت ہے تو نہ مانو۔ قل کفا باللہ شہیدا، میرا اللہ آسمانوں پر گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، من عندہ علم الکتاب، اور زمین پر اہل کتاب اہل ایمان میرے گواہ ہیں۔
اللہ آسمان پر میرا گواہ ہے رسالت کا، زمین پر صاحب ایمان صاحب کتاب جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ میرا گواہ ہے۔ آسمان پر اللہ گواہ ہے، قل کفا باللہ شہیدہ، میرا اللہ گواہ ہے میری رسالت کا، میری نبوت کا۔ اور زمین پر من عنده علم الکتاب، جس کو میرے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے وہ میرا گواہ ہے۔ یعنی ان دو گواہوں کے درمیان مجھے اور کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی مان لے تو اس کی مرضی، نہ مانے تو اس کی مرضی۔ اللہ بھی میری رسالت کا گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ من عنده علم الکتاب، جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہاں پہ مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رسالت مصطفیٰ کا گواہ ہے، اور زمین پر جو قرآن مجید نے کہا کہ من عنده علم الکتاب، اس سے مراد مفسرین یہ لیتے ہیں کہ یہاں سے مراد علی المرتضیٰ ہیں، یہاں سے مراد علی المرتضیٰ ہیں۔ من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ ہے۔ پھر علی وہ ہے کہ جس کے پاس صرف قرآن کا علم نہیں ہے، صرف زبور کا علم نہیں ہے، صرف تورات کا علم نہیں ہے، صرف انجیل کا علم نہیں ہے، صرف صحائف کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کے تورات کے سارے علوم قرآن کے اندر ہیں، زبور کے سارے علوم قرآن کے اندر ہیں، انجیل کے سارے علوم قرآن کے اندر ہیں، اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو تمام کتابوں کی ترجمان ہے، اول سے لے کر آخر تک سارے کا سارا قرآن میں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے من عنده علم الکتاب، علی کے پاس کتاب کا علم ہے۔ پھر صرف قرآن کا علم نہیں، علی قرآن کا بھی حافظ ہے، علی انجیل کا بھی حافظ ہے، علی تورات کا بھی حافظ ہے، علی زبور کا بھی حافظ ہے۔ کوئی دنیا میں دکھا دو ایسا بندہ کہ جو تورات کا بھی حافظ ہو، انجیل کا بھی حافظ ہو، زبور کا بھی حافظ ہو اور قرآن کا بھی حافظ ہو۔ اگر یہ اعزاز حاصل ہے اس روئے زمین کے اوپر آدم سے لے کر آخر قیامت تک کے لیے، تو یہ علی المرتضیٰ کو حاصل ہے، اور یہ اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرا مولا ساقیہ کا سر، میرا مولا فاتح خیبر، میرا مولا وارث منبر، میرا مولا فاتح خیبر۔ حیدر اور کرار آپ کا لقب ہے، آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا؟ میرے مولا کائنات نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، جس جنگ کے اندر بھی آپ شامل ہوئے ہیں، جس میدان میں اترے ہیں، فتح کے بغیر واپس نہیں آئے۔ اور کرار آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھاگنے والے نہیں تھے، پلٹ پلٹ کے مارنے والے تھے۔ یہ بھاگتے نہیں تھے، جان نہیں چھڑاتے تھے، پلٹ پلٹ کے دشمنان مصطفیٰ کو قتل کرتے تھے، اس لیے آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ تو ساری کتابوں کا علم تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کل کتابوں کا علم قرآن کے اندر ہے، اور پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی بے کے نقطے کے اندر ہیں۔ اور میرے مولا علی نے فرمایا کہ وہ لوگوں سن لو، وہ بے کا نقطہ علی ہے، وہ بے کا نقطہ علی ہے، بے کا نقطہ علی ہے۔ اگر نقطے کو پھیلا دو تو 30
پارے بن جاتے ہیں، اور نقطے کو اور 30 پاروں کو سمیٹ دو تو ایک نقطہ بن جاتا ہے، وہی نقطہ علی ہے، اور وہ تمام علوم علی المرتضیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر مومن کی شان کیا ہے؟ یہ تو امیر المومنین ہے نا، مومن کی شان کیا ہے؟ جن کے امیر ہیں ان کی شان کیا ہے؟ جو ان کے ماننے والے ہیں اور حقیقت میں ماننے والے ہیں، صرف نام سے نہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے نام پہ جان دینے والے ہیں، ان کے نام پہ مال دینے والے ہیں، مومن ہیں، اندر اور باہر سے ایک ہیں۔ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے دل اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے کوئی حد نہیں بتائی کہ وہ کہاں تک دیکھتا ہے، کوئی حد نہیں بتائی کہ وہ کہاں تک دیکھتا ہے، یہاں سے وہ نیلم بلاغ تک دیکھتا ہے یا پورے اقبال ٹون کو دیکھتا ہے۔ فراست المومن، مومن کی فراست سے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر عام مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو کائنات کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اگر امیر المومنین اللہ کے نور سے دیکھیں تو ان سے کائنات کا ذرہ کون سا پوشیدہ ہوگا؟ امام الانبیاء سرور کون بقا محبوب انسو جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اخی سرکار نے فرمایا کہ اے علی، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، مگر علی نے نبی کو کبھی بھائی نہیں کہا۔ کوئی بندہ یہ نہیں دکھا سکتا کہ علی نے نبی کو اپنا بھائی کہا ہو۔ جب بھی کہا آقا کہا، جب بھی کہا رسول کہا، جب بھی کہا محبوب خدا کا، بھائی نہیں کہا۔ اگر علی اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو بھائی نہیں کہتا تو کسی دوسرے بندے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ رسول کائنات کو اپنے جیسا اپنا بھائی تصور کرتا پھرے؟ میرے حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ حق علی کو دیا گیا میرے مصطفیٰ کی طرف سے، مگر علی نے یہ حق کبھی استعمال نہیں کیا، ہمیشہ آقا کہا۔ تو سرکار دو عالم محبوب کریم علیہ السلام کے محبوب بھائی نے ایک دفعہ منافقین نے آپ کے علم پر اعتراض کیا، تو آپ نے منبر بچھوایا اور منبر پہ بیٹھ کر ارشاد فرمایا پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ زمین کی باتیں پوچھنی ہے تو زمین کی پوچھو، آسمان کی پوچھنی ہے تو آسمان کی پوچھو، مشرق کی پوچھنی ہے تو مشرق کی پوچھو، مغرب کی پوچھنی ہے تو مغرب کی پوچھو، شمال کی پوچھنی ہے تو شمال کی باتیں پوچھو، جنوب کی پوچھنی ہے تو جنوب کی باتیں پوچھو، ازل کی پوچھنی ہے تو تب بھی پوچھو، آخر کی پوچھنی ہے تو تب بھی پوچھو۔ تمہارے لیے میدان کھلا ہے، علی سامنے ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ مگر کسی منافق نے بھی، میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ ہی نہیں پیا تھا کہ وہ علی کے سامنے اٹھ کر کہتا کہ فلاں بات کی خبر دیں۔ میرے علی نے کہا سلونی، سوال کرو، تمہیں کھلا میدان دیا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جب اعلان فرمایا تو ایک شخص آیا بہترین لباس پہنے ہوئے، مولا کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر بادب کہنے لگا علی ایک سوال ہے، فرمایا بتاؤ۔ فرمایا کہ بتائیے کہ جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل تو کبھی آتا تھا جب سرکار دنیا میں تشریف فرما تھے، حضور کی بارگاہ میں آتا، اللہ کا پیغام لے کر آتا، حضور کے در کی غلامی کرتا، اور سب سے زیادہ باقی نبیوں کے پاس 2 4 5 10 7 دفعہ سے زیادہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی نبی کے پاس آیا ہو، مگر سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں
سیدنا جبریل امین علیہ السلام 25,000 مرتبہ کے قریب آئے، بار بار آئے۔ تو سیدنا جبریل نے کہا، اس بندے نے کہا کہ علی بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اب ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا، عام بندہ ہوتا، کوئی عالم ہوتا تو وہ سوچتا کہ سوال بڑا مشکل ہے، جبرائیل کا تو مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ آپ نے دیکھا آسمان کی طرف، زمین کی طرف، شام، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ آپ نے فرمایا کہ انت جبریل، تو جبریل ہے، انت جبریل، تو جبریل ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظریں 7 آسمانوں سے گزر گئیں، میں نے زمین کی طرف دیکھا تو میری نظریں 7 زمینوں سے گزر گئیں، میں نے مشرق کی طرف دیکھا تو انتہائی کائنات تک چلا گیا، مغرب کی طرف دیکھا تو انتہائی کائنات تک چلا گیا، شمال اور جنوب کی طرف دیکھا تو انتہائی کائنات میں چلا گیا۔ جبرائیل مجھے کائنات میں کہیں نظر نہیں آیا تو میں نے پہچان لیا کہ تو ہی جبرائیل ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولا کائنات کی ولادت ہوئی، آپ نے آنکھ نہیں کھولی، سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، کیا بیٹا علی نے، میرے بچے نے آنکھ نہیں کھولی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آنکھ کھولیں گے۔ سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لینے کی دیر تھی کہ آپ نے آنکھیں کھول دی۔ عالم تصور میں پوچھا کہ علی کیا بات ہے کہ پہلے آنکھ نہیں کھولی، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے تو آنکھ کھول دی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جب میرا نبی اعلان کرے، نبی کے اعلان سے پہلے میں اس بات کو ثبوت دے دوں کہ میں نے سب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے جب آنکھ کھولی تو سرکار نے گھٹی ڈالی۔ ہمارے ہاں مختلف گھٹیاں ڈالی جاتی ہیں، شہد کی زیادہ ڈالی جاتی ہیں، مگر سرکار نے جناب حسن کو بھی گھٹی ڈالی، جناب امام حسین کو بھی گھٹی ڈالی، جناب مولا مرتضیٰ کو بھی گھٹی ڈالی۔ کس کی؟ لعاب دہن کی، اپنی زبان سے علی کے منہ میں اپنی زبان ڈالی۔ مولا مرتضیٰ نے رسول اللہ کی زبان کو چوسا، پھر کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان کو چوسا تو کیا ہوا؟ علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے کل کائنات کا علم حاصل ہو گیا ہے، کل کائنات کے علوم پر مجھے دسترس حاصل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرماتے حضور کی مجلس میں، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک کھجور لی اپنے منہ میں، اسے کھایا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ کاش کہ رسول کائنات علیہ السلام یہ گٹھلی مجھے عطا فرما دے، یہ گٹھلی مجھے عطا فرما دے۔ تو حضور نے جان لیا، حضور نے جان لیا وما ہوا علی الغیب بضنین، کوئی غیب ایسا نہیں جو مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو۔ جناب عبداللہ بن عباس کا جو تصور تھا، جو خیال تھا دل میں، میرے مصطفیٰ اس کو سمجھ گئے کہ میرا عبداللہ بن عباس کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ لوگے گٹھلی لوگے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوں گا۔ آپ نے وہ گٹھلی لے کر اپنے منہ میں رکھی، منہ میں رکھنے کی دیر تھی، علی فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے پورے قرآن کا علم آ گیا، گٹھلی منہ میں گئی، پورے قرآن کا علم آ گیا، اور امت مصطفیٰ میں سب سے پہلا جو لقب سید المفسرین کا حاصل کیا وہ عبداللہ بن عباس نے حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی پڑھے نہیں تھے اتنے، مگر گٹھلی کا یہ کمال تھا۔
اگر گٹھلی عبداللہ ابن عباس کے منہ میں جائے تو اسے قرآن کا علم آ جاتا ہے، اور زبان مصطفیٰ کی ہو علی کے منہ میں جائے پھر اسے تورات کا علم بھی آ جائے، زبور کا بھی آ جائے، انجیل کا بھی آ جائے، قرآن کا بھی آ جائے، اور کل کائنات کے علوم کا وہ منبع بن جائے، تو اس میں ڈرنے والی اور شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ علوم مصطفیٰ ہے، بذریعہ زبان مصطفیٰ علی المرتضیٰ کو عطا فرما دیے گئے۔ چوس لی مصطفیٰ کی زبان اور سیکھ لیے سارے علوم، چوس لی مصطفیٰ کی زبان اور سیکھ لیے سارے علوم، یوں ہی پڑھتے ہیں محمد کے گھرانے والے، نعرہ حیدری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچہری لگی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تخت بلقیس لانا ہے، ہزاروں میل دور پڑا ہوا ہے، بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا وزندار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تخت بلقیس لانا ہے، کون لائے گا؟ اور قرآن کہتا ہے کہ بہت بڑا جن اٹھا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ آپ سمجھتے ہیں ان کی رفتار بھی بڑی ہے اور ان میں طاقت بھی بڑی ہے، وہ سارے کام کر لیتے ہیں۔ جن نے کہا کہ جناب سلیمان وہ تخت میں لے کر آؤں گا، فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا کہ آپ کی کہنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے، کچہری ختم، یہ تو بڑا ٹائم ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خدا ایک خاص طاقت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا امت سلیمان میں سے، ایک اللہ کا ولی جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم ہے، پوری زبور نہیں جانتا، تھوڑا سا علم ہے اس کے پاس، وہ کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا کہ آنکھ چپکنے سے پہلے، آنکھ چپکنے سے پہلے تخت بلقیس میں کو لے کر میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، غور و فکر والی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ضرور ہیں مگر میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اگر میرے محبوب کی نبوت کو وہ بھی انکار کریں تو اللہ ان سے بھی نبوت کو واپس لے لے، حضور کے غلام ہیں۔ آپ کا امتی تھوڑا سا علم رکھنے والا، اس میں اتنی پاور ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ تخت بلقیس کو آنکھ سے پکنے سے پہلے اٹھا کر جناب سلیمان کے قدموں میں لے آیا۔ تو پھر کیا بعید ہے، کیا بعید ہے کہ جو امیر المومنین بھی ہو، اخی مصطفیٰ بھی ہو، داماد مصطفیٰ بھی ہو، حسنین کا بابا بھی ہو، اور پھر امیر المومنین بھی ہو، اور مومن ان کی امارت پر فخر بھی کریں، اور پھر وہ قرآن اور حدیث کا، انجیل اور تورات کا، زبور کا علم بھی جاننے والا ہو۔ اگر سلیمان کا عام امتی تھوڑا سا علم رکھنے والا تخت بلقیس کو لمحوں میں آنکھ سے پکنے سے پہلے جناب سلیمان کے پاس لا سکتا ہے، تو یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ علی المرتضیٰ اگرچہ نجف اشرف کے اندر ہیں مگر وہ کل کائنات کے مومنین کو برابر اسی طرح دیکھ رہے ہیں، اور ہر مومن کو جانتے ہیں، ہر مومن پر ان کی نظر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔